ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ایمان کی اہمیت کیا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عالم یا مفتی جب وہ کسی کو اسلام کے بارے میں یا کفر کے بارے میں سمجھاتا ہے تو اس میں اس کا ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو اسی کو ہے جس کا دین ایمان بچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عالم اسلام کفر کے مسائل پہ بہت ساری چیزوں پہ کیوں کلام کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ صحیح۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے بچاتے ہیں۔ صحیح۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت ہے، اللہ، جہنم کی صورت میں، دائمی عذاب کی صورت میں، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لہذا بحیثیت خیر خواہ اور بحیثیت مسلمان ایک عالم دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے دین ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اسے بتاتا ہے، وہ اس کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھانا اور بتانا جب کسی کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے ہے، تو اسے تو دنیا میں کوئی بھی شخص برا نہیں کہتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت تو نہیں ہے، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تقریباً ہر صفحے کے اوپر اسلام اور کفر کی بات ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو دوسرے کو پہنچا دو۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جملے یا کلام ایسے ہیں کہ جو توحید کے خلاف ہیں، کوئی کلام ایسا ہے کہ جو دین اسلام کے خلاف ہے۔ تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن کے احکام دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ عالم کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، مولوی کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ تو اپنے نبی کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے بات آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں بات آگے تک پہنچانا، بتانا اور ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ ایمان سے فارغ ہو گئے، تو یہ تو ڈیسیشن لے لیا آپ نے، بتایا تو نہیں۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی شے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، تو آخر اس کا جو مرتکب ہوگا اس کے اوپر کوئی تو حکم لگے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ والی حرکت جو ہے یہ چوری کہلاتی ہے، تو کرنے والا کیا کہلائے گا؟ چوری کہلائے گا، کرنے والا چوری کہلائے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب فعل آپ بتاتے ہیں تو فاعل کا حکم خود ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اصل عالم جو بتا رہا ہوتا ہے وہ اس فعل کو بتاتا ہے، لیکن فعل کی اپنی بذات خود حیثیت نہیں ہوتی، پرابلم تو فاعل کو ہونا ہے۔ لہذا سمجھانا فاعل کو ہوتا ہے۔ اب اس کے ضمن کے اندر ایک فیصلہ بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ جو بنیاد تھی کہ خیر خواہی بنیاد تھی، جو بنیاد تھی کہ اللہ رسول کے احکام دوسرے تک پہنچانے تھے، کرنے والے نے وہی کام کیا ہے۔ شریعت و دین کے معاملے میں ہمیں جو شریعت و دین کی جو اتھارٹی ہے، علماء اسلام، علماء اہل سنت، ہمیں ان کی طرف ہی رجوع لانا ہے۔ حضور آپ ور رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہی تو ہے جو دین سکھا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا مسلمان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔